السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو ان کی کتاب ہے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوزخ سے دو آدمیوں کے نکالنے کا حکم دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ذالک بما قدمت ایدیکما وما انا بظلام للعبید ویأمر بردہما الی النار فیعدو احدہما فی سلاسلہ حتی یقتحمها ویتلقى الآخر ویأمر بردہما وَيَسْأَلُهُمَا عَنْ فَعْلِهِمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ان دو شخصوں کو دوزخ سے نکلنے کا حکم دیں گے اور یہ دونوں دوزخ سے نکال کر کے اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے فرمائیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمَا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ اے بندو، تم جو دوزخ کے اندر ہو تو یہ تمہاری اعمال کی وجہ سے، میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ تمہاری بدعمالی کی شامت ہے کہ اس کی وجہ سے تم دوزخ کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان دونوں کو واپس دوزخ کی طرف لے جاؤ، تو یہ دونوں بندے دوزخ کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ ان دو بندوں میں سے ایک جو ہوگا وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا اور اپنے ان زنجیروں کے اندر جو ہے وہ جلدی جلدی دوزخ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور دوزخ کے قریب پہنچ کر کے قریب ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کے اندر گرا دے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اللہ جل جلالہ حکم دے گے کہ ان دونوں کو واپس لے آؤ، اور جس وقت وہ دونوں دوبارہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں سے اس آدمی سے کہ جو تیزی کے ساتھ واپس دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ تم اس قدر تیزی کے ساتھ دوزخ کی طرف کیوں جا رہے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تم تیزی کے ساتھ دوزخ کی طرف جا رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ آپ کے حکم کی نافرمانی کروں اور دوبارہ آپ کے غضب کا اور آپ کے غصے کا مستحق ٹھہروں، تو آپ کی نافرمانی کے ڈر سے، آپ کے غصے کے ڈر سے میں تیزی کے ساتھ دوزخ کی طرف جا رہا تھا کہ پہلے نافرمانی کی تھی اور اس کی وجہ سے میں دوزخ کے اندر دوزخ کا مستحق ٹھہرا، اب اگر دوبارہ نافرمانی کروں گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جو بندہ آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف جا رہا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، مجھے تیرے متعلق نیک گمان تھا، اچھا گمان تھا کہ ایک دفعہ جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکال دیا ہے تو دوبارہ آپ مجھے دوزخ کی طرف واپس نہیں بھیجیں گے، لہٰذا میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اور اللہ رب العزت حکم دیں گے وَيَأْمُرَ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ ان دونوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ ان میں سے جو ایک ہے اس کے دل کے اندر میرا خوف ہے، اور میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے وہ دوزخ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ مجھ سے ڈر رہا تھا، اور میں اس کو دوبارہ خوف کے اندر مبتلا نہیں کروں گا۔ اور یہ جو دوسرا ہے اس کا میرے متعلق اچھا اور نیک گمان تھا، اور میں انا عند حسن ظن عبدی بھی،
اپنے بندے کے گمان کے مطابق، اس کے اچھے گمان کے مطابق، نیک گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اس کا مجھ پر نیک گمان تھا تو اس لیے میں اس کو دوزخ کے اندر داخل نہیں کرتا، اس لیے ان دونوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، اور اس طرح جو ہے ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوں، جو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر امید نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں قابلیت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قبولیت کا اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قبول فرما لیتے ہیں اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ڈاکوؤں کے سردار کو اپنے نیک بندوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے بنا دیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار اور خطا کار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، کہ جس آدمی نے توبہ کی، ایمان لایا اور اعمال صالحہ انجام دیے تو اللہ جل جلالہ اس کی بدیوں کو، اس کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئات حسنات، حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں اور بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔